صحیح البخاری کتاب وضو کا بیان باب جب کتا برتن میں پی لے تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 172 ترجمہ عبداللہ بن یوسف مالک ابی الزناد ارج ابو ہریرہ رزق سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا پانی پے تو اسے 7 مرتبہ دھونا۔ باب بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرنا وغیرہ اور جو جائز ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 183 ترجمہ اسمیل مالک مخرمہ بن سلیمان قریب ابن عباس رزق کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن عباس رزق کہتے ہیں کہ وہ ایک شب نبی کی زوجہ میمونہ رزق کے گھر میں رہے اور وہ ان کی خالہ ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹیں۔ رسول اللہ سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد تو رسول اللہ بیدار ہوئے اور نند میں اپنے چہرہ کو اپنے ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں آپ نے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک لٹکی ہوئی مشک کی طرف متوجہ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ نے کیا تھا میں نے بھی کیا۔ پھر میں گیا اور آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنا کان پکڑ کر اسے مروڑا اور مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے، پھر آپ لیٹ گئے۔ جب موذن آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور صبح کی نماز پڑھ لی۔ رسول اللہ کا ایک بیہوش آدمی پر اپنے وضو کا پانی چھڑکنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 194 ترجمہ ابوالولید شعبہ محمد بن منکدر جابر رزق کہتے ہیں کہ رسول اللہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات سمجھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے وضو فرمایا اور اپنے وضو سے بچا ہوا پانی میرے اوپر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری میراث کس کے لیے ہے؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر فرائض کی آیت نازل ہوئی۔